अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि मौत की सज़ा पाने वाला एक कैदी ने जब जज से आखिरी तौर पर अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे शादी करनी है तो फिर क्या हुआ। मोहतरम नाजरीन, इंस्पेक्टर रिहाना तारिक लिखती हैं कि मेरी 40 साल ज़िंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजरी, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का इंतहाई दिलखराश और अजीबोगरीब केस था। कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। इसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। मैं इसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं इसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पूरा इसरार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो सज़ाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सज़ा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती, मेरा इससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम रेहाना तारिक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और इसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता था और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू कर सकें। कुछ कवायदे जज्बात को मजबूरन मद्देनज़र रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सज़ाए मौत है, यानी इसकी सज़ा का वक्त आ गया था। इसे इसके लवाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को इसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी को इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक़ है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या किसी पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे। इसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम राशिद खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फ़िलहाल इसके अजीबो वकराब इससे मिलने आए थे। माँ इसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा, तुझे सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसे बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो इसकी 2 दिन के बाद लिखी ही थी। भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं राशिद खान को इसके घरवालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घरवालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक़ से मर जाना पसंद करेगा। मगर ये नहीं जानती थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही मुनफरिद और हैरान कर देने वाली होगी। राशिद खान को इसके घरवालों से मिलवाने के बाद इसे वापस जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने अज़राए हमदर्द से पूछा। पहली बार मैंने इससे बात की, राशिद खान, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो रही होगी। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? इससे इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी अधूरी है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। राशिद खान ने बड़े एहतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरा करोगे। मैंने कहा, हाँ, पूरी करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये तुम्हारा हक़ है। मैं इसके कम उम्री का तरस खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ही ख़ास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग किसी तक नहीं पहुँचाओगे ये बात। और इसकी खुद एहतमादी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन
کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، وہ بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے؟ مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا لیکن سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزاد گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہنرمندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، پر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کمبخت، تمہارے گھر والے امیر ہیں نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو۔ کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا۔ ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر، چاہے کوئی کم عمر اور مایوس ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس زاہد اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیے؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں جیل یا کسی کی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں جھگڑا کرے گی؟ خیر راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلا یہ سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگ رہا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی۔ مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کر رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 یا 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے ہی تیار رکھ کر رکھا تھا۔
اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے میں ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتہ، یہ میرے پاس آئی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ جی اس کے دل میں کیا آیا ہے۔ میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں، کہتی ہے مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن راشد خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا، ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا، راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و حجاب ہوا۔ راشد خان نے کہا اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے جیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی ہوشوں کو اڑا دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے جیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اس لڑکی کو جیل میں لے گئیں، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی، نہ میں نے ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشدہ خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی، اس اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنی سیل میں ہے۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہاں کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی۔ خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معلوم کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ سیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت والے ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ تو ہو گیا یہاں کام کرنے کا، مگر کبھی تک تم نے
लोगों की समझ नहीं आई, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होंगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लकड़ी को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर राशिद खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि राशिद खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सज़ाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि सज़ाए मौत के कैदी को ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी हुई थी। आप लोगों ने राशिद के साथ अच्छा नहीं किया, वो सज़ाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। इस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझ पर मज़ीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब राशिद खान को जल्द से जल्द ढूंढो, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें इसे सज़ाए मौत देनी होगी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस आया, तरस खाकर इसका निकाह करवाया और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम लड़की के माँ बाप तक पहुँचे या फिर राशिद खान को ढूंढें। राशिद खान रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज़ वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे राशिद खान की जगह बैठने पर राज़ी हो गई, कैसे इसने राशिद खान को अपना शौहर मान लिया और कैसे इसने सोच लिया कि राशिद के हिस्से की फांसी इसे दे दी जाएगी। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर राशिद इतना बुरा होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने इससे इसके माँ बाप का पूछा तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो गय्यूर अली की बेटी है। गय्यूर अली साथ वाले गांव में रहता है। गय्यूर अली को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं इससे ही सारी बातें पूछ लूँ। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली कि भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से इसे देखा, वो अपने शौहर को ही भाई बोल रही थी। क्या कहा? क्या तुम उसे भाई समझती हैं या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत में इनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं कि मैं इसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इससे निकाह क्यों किया? क्या वजह? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, राशिद को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएगा। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है, मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराएगा नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर जो इसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे मज़ीद परेशान कर गई। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फ़ैसला बताऊं और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर व फिक्र करूं। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया होगा जब राशिद किसी से डरकर भागा। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा मुफ़्फ़ाज़ाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब इन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगा और एक गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा भी घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। ज़ाहिर है इनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे।
پھر دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید ابو آ گئے، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہن ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو، ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم 2-3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہ گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کہہ دی تھی کہ راشد بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ راشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک تھے، اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اور اب تو یہ معلوم کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے، اماں ابا جونگی ادھر ادھر ہوتے، یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ راشد بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر چھپتے رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے نہ کردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ راشد بھائی کی والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا، میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں، میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ راشد اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا، راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر دیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر کہ یہ کیس چلا، اس کے بعد راشد بھائی عزت بری ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہتھا تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت شخص ہوتا تو وہ شاید یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاز رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھ میں اب اور سخت نے تھی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو آپ اسے شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔